بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، کل ہم نے جو بیان کیا تھا کہ نماز پڑھنے سے پہلے پاکی حاصل کرنا۔ ایک پاکی تو وضو ہوتا ہے، دوسری پاکی غسل ہوتا ہے۔ تو پہلے ہم یہاں پر جو ہے غسل کو بیان کریں گے کہ غسل کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب ہم غسل کرنا شروع کریں تو ہمیں سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھونا چاہیے، تاکہ ہاتھوں پر کوئی گندگی وغیرہ لگی ہوئی ہو وہ دھل جائے، صاف ہو جائے، ہاتھوں کو بالکل پاک کر لیں۔ اگر ہم نے اسی طریقے سے ہاتھ پانی میں ڈال دیے، برتن میں ڈال دیے، برتن بھی ناپاک ہو جائے گا اور پانی بھی ناپاک ہو جائے گا۔ دوسرا، جہاں پر گندگی لگی ہوئی ہے، جہاں گندگی لگی ہو جسم پر، اس کو خوب اچھی طریقے سے دھوئے، اور دھونے سے پہلے استنجا کرے اور استنجے کی جگہ کو خوب اچھی طریقے صاف کر کے دھوئے، کوئی وہاں پر جو ہے گندگی نہ رہے، چاہے حاجت ہو یا نہ ہو، کرنا چاہیے استنجا۔ دوسرے کہ جہاں پر بدن پر جس جگہ ناپاکی لگی ہو اس ناپاکی کو صاف کرے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جسم کے نیچے کے حصے کو، ناف کے نیچے کے حصے کو خوب اچھی طریقے سے صاف کر دے۔ اس کے بعد پھر کلی کرے، اور بہتر یہ ہے، کلی کرنے سے بہتر یہ ہے کہ وضو بنائے، اور وضو پورے طریقے سے بنائے۔ ہاں، کوئی ایسی جگہ جہاں پر پانی بھر جاتا ہے تو پیر بعد میں دھوئے، اور اگر پانی نہیں بھرتا، آج کل ایسا کہاں وہ ہے، آج کل تو ماشاءاللہ سب میں جو ہے پکے غسل خانے ہیں، پکی زمینیں ہیں، کہیں پانی نہیں رکتا، تو پیر بھی دھو لینے چاہیے۔ پورا وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد سب سے پہلے اپنے سر پر پانی ڈالے، سر پر پانی ڈالے۔ اس کے بعد پھر داہنے کندھے پر 3 بار پانی ڈالے، پھر بائیں کندھے پر 3 بار پانی ڈالے۔ اسی طریقے سے پورے جسم کو اچھی طرح سے ملے، تاکہ کوئی جگہ باقی نہ رہ جائے۔ اگر عورت غسل کر رہی ہے تو اس کو چاہیے چوڑی وغیرہ کوئی ایسی چیز پہن رکھی ہو جو تنگ ہو، یا جو بریسلیٹ وغیرہ چلتی ہے وہ پہن رکھی ہے، انگوٹھی ہے، یا ناخن پالش لگا رکھا ہے، یا ماتھے پر جس طریقے سے بندی لگا لیتی ہے اس کا گوند لگ جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو چھٹائے۔ ان کے نیچے اگر پانی نہیں پہنچے گا تو غسل نہیں ہوگا۔ ایک بال برابر یعنی ذرا سی جگہ بھی اگر سوکھی رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر روزہ نہیں ہے تو غرارے کے ساتھ کلی کرنی چاہیے، اور ناک میں پانی ہلکے سے سانسیں نہیں ایک دم سے کھینچ لے، بلکہ کیا ہلکے سے، اور اگر نہیں کھینچ پا رہا ہے تو انگلی سے ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچائے۔ یہ جو ہے غسل کرنے کا طریقہ ہے، پورے طریقے سے اسی طرح سے غسل ہوگا۔ غسل کے اندر 3 چیزیں فرض ہیں، یعنی وہ کام جن کے بغیر غسل نہیں ہوتا، وہ اہم ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ منہ بھر کر کے کلی کرنا، خوب اچھی طریقے سے منہ میں پانی گھمانا۔ روزہ نہ ہو تو غرارہ بھی کر لینا، اور اگر روزہ ہو تو غرارہ نہ کرے۔ دوسرے یہ کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ تیسرے یہ کہ بدن پر پورے طریقے سے اس طریقے سے پانی بہانا کہ تھوڑی سی جگہ بھی جو ہے باقی نہ رہے، اور پورے بدن پر جو ہے اچھی طرح سے پانی پہنچ جائے۔ غسل میں کچھ سنتیں ہیں،
میں آپ کے سامنے 11 سنتیں بیان کرتا ہوں۔ شروع میں بسم اللہ پڑھنا، یعنی جب پاکی حاصل آپ کریں تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی چاہیے۔ تو اب سوچیں گے کہ ناپاکی کی حالت میں ہم بسم اللہ کیسے پڑھیں؟ تو بسم اللہ جو ہے پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم جو ہے یہ بھی ایک اچھا کام کرنے جا رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا، ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا، پاکی حاصل کرنے کی نیت کرنا۔ تیسرا یہ کہ گھٹنوں تک دونوں ہاتھوں کو دھونا، یہ کیا سنت ہے؟ یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ تیسرا استنجا کرنا، اور بدن پر جس جگہ نجاست لگی ہوئی ہو اس کو اچھی طریقے سے صاف کرنا، خوب اچھی طرح سے صاف کر دینا۔ اس کے بعد وضو کرنا، تمام بدن پر 3 بار پانی بہانا، پورے بدن پر 3 بار پانی بہائیں گے۔ پانی ڈالنے میں سر سے ابتدا کریں گے، یہ نہیں کہیں سے بھی ڈالنا شروع کر دیں۔ جب پورا صفائی نیچے کی ہو جائے، وضو وغیرہ سے فارغ ہو جائے، تو اب جو ہے ہمیں سر سے پانی ڈالنا ہو۔ سب سے پہلے سر پر پانی ڈالیں، سر کے بعد دائیں مونڈے پر یعنی دائیں کندھے پر پانی ڈالیں، اس کے بعد بائیں کندھے پر پانی ڈالیں، بدن کو ہاتھوں سے ملے، اس کو اچھی طرح سے ملے، پے در پہ یعنی لگاتار اعضاء کو دھوئے۔ یہ نہیں کہ سر پر پانی ڈال لیا، سر دھو لیا، اس کے بعد چلے گئے کسی کام میں لگ گئے، پھر آئے، پھر دائیں کندھے پر پانی ڈال لیا، پھر بائیں کندھے پر، ایسا نہیں، بلکہ لگاتار ان کاموں کو ہمیں کرنا ہے۔ جیسے پہلے استنجا کرنا، ناپاکی کا دھونا، اسی طریقے سے وضو کا کرنا، اسی طرح سے پورے بدن پر پانی بہانا۔ یہ کیا ہے؟ لگاتار ہونا چاہیے، نہیں جیسے بہت سے ایسی ہوتی ہیں عورتوں کے اندر کہ سر کو دھو لیا اور اب سر کو نہیں دھو رہی ہے، جا کر کے جو ہے بس نیچے پانی ڈال لیا کام کرنے کے بعد میں، نہیں، بلکہ کیا ہے پورے سر سے جو ہے دوبارہ سے آپ کو نہانا ہوگا، پانی ڈالنا ہوگا۔ مکروہات یعنی غسل کے اندر کیا کیا چیزیں مکروہ ہیں، منع ہیں، ان کاموں کو غسل کے اندر نہیں کرنا چاہیے۔ غسل کرتے وقت ننگے ہونے کی حالت میں دعا پڑھنا، یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یا قبلے کی طرف رخ کر کے وضو کرنا، قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے اور وضو کر رہے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، مکروہ ہے۔ زیادہ پانی بہانا، یعنی پاک ہو گئے پھر بھی جو پانی بہاؤ جا رہے ہیں، پانی ڈالے جا رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، زیادہ پانی نہیں بہانا چاہیے۔ یا اتنا کم پانی لینا کہ غسل اچھی طرح سے نہ کر سکے، چپڑ رہا ہے ویسی کہ یہاں کو پانی ڈال لیا، یہاں سے رہ گیا، یہاں کو ڈال لیا، اس طرح سے، بلکہ کیا ہے جتنے کی ضرورت ہو اتنا استعمال کرنا چاہیے، نہ اس کے اندر کمی کرے اور نہ زیادتی کرے۔ ننگے ہونے کی حالت میں کلام کرنا یعنی بات کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ منع ہے، وہاں پر بات نہیں کرنی چاہیے۔ سنت کے خلاف غسل کرنا، سنت کے خلاف کیسے؟ سر سے پانی ڈال دیا، اس کے بعد کیا کرا؟ گندگی دھو دی، اس کے بعد وضو بنا لیا، یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کیا ہے جو سنت طریقہ ہے اسی طریقے سے ہمیں غسل کرنا چاہیے، اور اس میں ہمیں ثواب کی بھی نیت کرنی چاہیے، تبھی ہمیں ثواب ملے گا۔ اور سنت کے طریقے سے وضو کرنے پر ایک سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا، تو اس لیے سنت طریقے سے ہمیں غسل کرنا چاہیے، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا۔ انشاءاللہ تعالی اب اس کے بعد میں جو ہے وضو کا طریقہ، سنت طریقہ جو بتلایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔